جی السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی شخصیت کا یہ پہلو کہ جد و جہد آزادی پاکستان کے سلسلے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے چاہتے ہیں۔ اب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح قائد اعظم کی زندگی تھوڑی مختلف تھی، کیونکہ ان کا جو تعلیمی پس منظر ہے وہ خالصتاً ظاہر ہے کہ انگریز کی حکومت تھی، تو انگریزی طرز فکر اور انگریزی نظام حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اپنے لباس میں، اپنی شخصیت میں ان کے اوپر جو برٹش طریقے کا امپیکٹ تھا، اور ظاہر ہے کہ پھر انگلینڈ میں بھی گئے پڑھنے کے لیے، تو اس لحاظ سے پھر یہ ان کی سوچ تھوڑی اور مختلف تھی، ویژنری تھی۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کو جب انہوں نے جوائن کیا تو اس سے پہلے کانگریس میں کیونکہ رہ چکی ہے، جس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنی جد و جہد میں ایک چیز بڑی نمایاں رکھی کہ اپنے کردار کو کسی عام سیاسی آدمی کی طرح یہ بنیاد نہیں بنائی کہ وہ شخصی طور پہ اپنے آپ کو ایسے ثابت کریں کہ وہ بہت بڑے اسلامی رہنما ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے ہی علیحدہ ایک قوم کی جد و جہد وہ کر رہے تھے، لیکن وہ خود کو خالصتاً ایک سیکولر شخصیت کے طور پہ پیش کرتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب یہ علیحدگی کا اعلان کیا تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم جو تھا وہ چرچل تھا، وہ انگلینڈ کا چرچل تھا، اور یہ ہم اس کی کالونی تھے، اور یہاں کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہمارا رولر تھا۔ تو وہ اور انگریز سارے جتنی قیادت تھی انگلستان کی، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت سے بہت متاثر تھے، کیونکہ ان کے جد و جہد جو تھی پولیٹیکل یا سیاسی، اس میں یہ خاص طور پہ اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کے یہ جد و جہد سمجھتے تھے مناسب۔ ان کا بنیادی اصول یہ تھا کہ لا ابائڈنگ انسان رہو، قانون کا احترام کرو، اور اس کے اندر آپ کا سیاسی جد و جہد کا حق ہے وہ آپ کریں، جو کہ کرنا چاہیے۔ ان کا موٹیو یہی تھا، اور یہی ان کی بنیاد تھی سیاست کی۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے مقابلے میں جب گاندھی صاحب نے تحریک شروع کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے یہ گرفتاریاں دینے اور یہ کام کرنے اور یہ انہوں نے مخالفت کی۔ اسی وجہ سے قائد اعظم واحد ان لوگوں میں ہے کہ جد و جہد آزادی میں ان کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ قانون کی وہ حدود کے اندر رہ کے کام کرتے تھے اور قانون کا احترام کرتے تھے اور اس پہ یقین رکھتے تھے، اور اسی میں ان کو کامیابی ہوئی۔ بڑی کوشش کی کہ ان کو لوگوں نے انسٹیگیٹ کیا، اشتعال انگیزی کروانے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم اصولوں پہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے ایسی کسی سیاست میں جس میں تشدد یا جلاؤ گھیراؤ یا اس قسم کی ہڑتالیں، بھوک ہڑتالیں، یہ نہیں کی۔ انہوں نے بڑے آرام سے، بڑی سٹرگل سے، اور یہ بڑی نوجوان نسل کے لیے موٹیویشن ہونی چاہیے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے آپ کریں۔ ہاں، اس میں ایک کریڈٹ انگلستان کی حکومت کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا مسلسل احترام کیا محمد علی جناح کا، کہ دس مین از اے ویری اسٹیڈ فاسٹ لا ابائڈنگ سٹیزن آف انڈیا۔ اور پھر اسی تحریک کے دوران کئی دفعہ ایسے واقعات آئے، پھر ان کے سفر میں بہت لوگ پھر شامل ہو گئے، ظاہر ہے پھر علامہ اقبال جیسی شخصیت ان کے ساتھ مل گئیں، ان سے ان کو بہت بوسٹ ملا۔ پھر یہ جو اس طرف کا پاکستان جو بعد میں پاکستان بنا، ہندوستان کا یہ حصہ، تو اس میں بڑے بڑے نامور لوگوں نے ان کو جوائن کیا، ان کی اسی وجہ سے کہ وہ لا ابائڈنگ سٹیزن تھے۔ مشرقی پاکستان سے بنگال کے جن لوگوں نے ان کو جوائن کیا، وہ بھی اسی وجہ سے ان کی شخصیت سے متاثر تھے کہ وہ قانون کا بہت خیال کرتے تھے، قانون کے دائرے میں کام کرنے کے قائل تھے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ اپنے ویژن میں کسی بھی ملک کی فوج کو اس ملک کی اہم ترین ادارہ اور بہت عزت والا ادارہ سمجھتے تھے، لیکن
وہ اس بات کے بہت بڑے قائل تھے کہ جو سیاسی اور جو معاشی فیصلے ہیں قوم کے، وہ قوم کی لیڈرشپ کو کرنی چاہیے، وہ عوام کی جو منتخب لیڈرشپ ہو۔ یہ بات ان کے اصولوں میں پیش تھی ہمیشہ، اور انہوں نے کبھی بھی فوجی قیادت کو یعنی کبھی یہ موقع نہیں دیا کہ وہ آ کے فرنٹ پہ لڑیں، بلکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے تاریخ میں جس میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایوب خان کے بارے میں ان کے کچھ تحفظات تھے کہ اس شخص کو بنگال بھیجا گیا اور پھر اس کی کچھ ترقی کر دی گئی، لیکن انہوں نے اس پہ نوٹس لیا کہ یہ شخص بہت ایمبیشس ہے، اور ایوب خان بہت ایمبیشس آدمی تھے، تو قائد اعظم نے ان کو واپس بلوایا اور ان کے بارے میں ان کی یہ رائے تھی کہ ان کو ان کی حدود میں رہنا چاہیے۔ پھر بعد میں تاریخ نے دیکھا کہ وہ فیلڈ مارشل بھی ہوئے، اور پھر انہوں نے پھر مارشل لا بھی لگایا، اور فاطمہ جناح جو ہے وہ انہی کے دور میں ہی پھر وہ الیکشن لڑنے کی جسارت کر بیٹھی، تو یہ بھی تذکرہ ضروری ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا، پھر وہاں سے ہماری جو ایک سیاسی اور فوجی جو قیادت ہے ان کا ٹکراؤ شروع ہوا، اور یہ ہماری تاریخ ہے اور ایسا ہوا۔ اور یہ اور بات ہے کہ آج کل ہم ایک اور نہج پہ آ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج، ہماری جو سیاسی طاقتیں ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ رہنا چاہیے اور ملک کے لیے ایک رہیں، لیکن جو کام ہے وہ اپنا اپنا کریں۔ لیکن پھر بدقسمتی سے وقت کے ساتھ قائد اعظم کے جو فارمولے یا ان کے فرمودات تھے یا ان کے جو فرمان تھے، اس میں بہت کچھ آ گیا۔ مذہبی طاقتیں درمیان میں بہت ایکٹیو ہو گئیں، انہوں نے جو پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ سب سے پہلے آگے آ کے انہوں نے قیادت سنبھالنی شروع کر دی، اور جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، قائد اعظم کی مخالفت کی تھی، وہی لوگ پھر بعد میں ہمارے قائد بن گئے۔ تو بدقسمتی سے قائد اعظم کے فرمودات پہ تو عمل ہوا نہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پھر باقی کی تاریخ پہ تو ہم مختلف ویلاگ میں بتا ہی چکے ہیں۔ لیکن یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا ایک حصہ ہے کہ قائد اعظم کے فرمودات، ان کے پرنسپل اور اصولوں کو بتایا تو جاتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ ہم زمانہ طالب علمی سے دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا، علامہ اقبال نے یہ فرمایا، لیکن اس پہ پریکٹیکلی کیا دیکھا؟ ہم نے کم از کم پچھلے 50-60 سالوں میں جو دیکھا ہے اس میں وہ نہیں دیکھا۔ کاش کہ ہم اس پہ عمل بھی کرتے، اور وہ شاید ہم اس راستے پہ نہیں چلے، اور جس کے نتیجے میں پھر ہمارے پاکستان کا نقصان ہوا۔ آدھا پاکستان 71 میں کٹ گیا، اور پھر باقی جو پاکستان ہے آج بھی ہم اس کو بچانے کے چکر میں ہیں، ہم بچانے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ اور ہم بہت بڑے نعرے لگاتے ہیں لیکن تحریکیں چل رہی ہیں آج بھی آزادی کے نام پہ، اور ہم لوگ سیاسی اور معاشرتی آزادی کے نام پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں آج اس موقع پہ یہ گزارش کروں گا تمام ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں کہ ان کو چاہیے کہ آنے والی نسل کو موٹیویٹ کریں اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے، بجائے اس کے کہ اپنے ذاتی مفاد اور اپنے ذاتی عہدے اور منصب کے لیے ایک وقت گزاریں، کیونکہ یہ تو سب ختم ہو جائیں گے۔ جو ہم سے بڑے تھے وہ بھی چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اصولی طور پہ اگر آپ اداروں کو بنائیں گے اور اداروں کے اصول اچھے رکھیں گے تو شاید معاشرتی اور سیاسی اور معاشی ٹکراؤ ختم ہوگا۔ ہم لوگ معاشی طور پہ کہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، اس پہ ہم کبھی اور کسی اور ویلاگ میں بات کر لیں گے۔ لیکن نوجوان نسل کو چاہیے کہ آج بھی اپنی زندگی انہی اصولوں سے گزارے جو قائد اعظم کے تھے۔ اور آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔